بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. کتاب الصلاة باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء. کتاب الصلاة امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 8ویں نمبر پر جو صحیح بخاری میں کتاب ہے اس کو ذکر کرتے ہیں، اور اس میں جو لفظ کتاب ہے کئی معنی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. کتاب اس وقت ایک دو گدوں کے درمیان معلومات کے مجموعے کو بھی کہتے ہیں، اور ایک عنوان کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے. اور قرآن کریم میں استعمال کیا جائے تو کتاب قرآن کو بھی کہتے ہیں کہ ہم نے اس کتاب کو نازل کیا. اور الصلاۃ یہ لفظ اس کا لغوی معنی ہوتا ہے دعا کرنا، اور بھی کئی معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس طرح رحمت اور درود کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. لیکن الصلاۃ کو جب نماز کے ساتھ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، یعنی الصلاۃ کا ایک شرعی اصطلاح ہے. ہر لفظ کی سب سے پہلے جو عربی کا لفظ ہوتا ہے، اگر وہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اس کو دیکھا جاتا ہے تو اس کی شرعی اصطلاح اور تعریف دیکھی جاتی ہے. تو الصلاۃ یہ ایک خاص قسم کے افعال اور اقوال کا مجموعہ ہے جو اللہ اکبر کے ساتھ شروع ہوتا ہے اور سلام پر ختم ہوتا ہے. اس کو الصلاۃ کہا جاتا ہے، یعنی نماز کہا جاتا ہے. تو پہلا جو عنوان امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا ہے وہ ہے کیف فرضت الصلاۃ فی الاسراء. اسراء و معراج کا جو واقعہ ہوا ہے اس میں نماز کس طرح فرض کی گئی، اس کا ایک مکمل واقعہ یہاں پر ذکر کرتے ہیں. اسراء کہتے ہیں، اسراء یسری کا معنی ہوتا ہے رات کو چلنا یا چلانا. رات کو کسی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہو تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اور معراج وہ اوپر چڑھنا بلندی کی طرف. تو اسراء و معراج کا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے لے کے بیت المقدس تک کا سفر اور پھر اوپر چڑھنا، تو یہ اسراء و معراج دو لفظ استعمال ہوتے ہیں. وقال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حدثني ابو سفیان فی حدیث ہرقل فقال یأمرنا یعنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالصلاة والصدق والعفاف. سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور ہرقل کے سامنے کھڑے ہوئے تھے تو وہاں جو گفتگو ہوئی اس کا ٹکڑا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر لے کر آئے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے ہیں نماز کا، سچ بولنے کا اور پاک دامن رہنے کا. اور حدیث سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، فرماتے ہیں کان ابو ذر یحدث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال. سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کیا کرتے تھے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرج عن سقف بیتی وانا بمکہ. مکہ میں میرے گھر کی چھت کو کھولا گیا. فنزل جبریل ففرج صدری ثم غسلہ بماء زمزم. وہاں سے جبریل علیہ السلام اترے اور میرے سینے کو انہوں نے کھولا، پھر اس کو زمزم کے پانی کے ساتھ دھویا. ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حکمۃ وایمانا. پھر وہ ایک سونے کی پلیٹ لے کر آئے جس پلیٹ میں حکمت اور ایمان بھرا ہوا تھا. فافرغه فی صدری. انہوں نے میرے سینے میں اس کو انڈیل دیا. ثم اطبقه. پھر اس کو بند کر دیا. ثم اخذ بیدی. پھر میرا ہاتھ پکڑا. فعرج بی الی السماء الدنیا. پھر مجھے آسمان دنیا کی طرف لے کر چڑھ گئے. تو اس لفظ سے عرجہ سے معراج لفظ جو ہے وہ لیا جاتا ہے. تو آسمان دنیا کی طرف چلے گئے. فلما جئت الی السماء الدنیا. جب آسمان دنیا یعنی پہلے آسمان کے پاس ہم آئے، قال جبریل لخازن السماء افتح. تو جبریل علیہ السلام نے وہاں جو فرشتے کی ڈیوٹی مقرر ہے اسے کہا کہ دروازہ کھولیں. تو انہوں نے کہا من ھذا، آپ کے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے پوچھا من ھذا، کون ہے؟ آواز کس کی ہے؟ قال جبریل، کہ میں جبریل ہوں. قال هل معك احد، کیا آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ قال نعم معي محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرمانے لگے جی ہاں میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے. فقال ارسل الیہ، کیا ان کی طرف پیغام بھیج دیا گیا ہے؟ قال نعم، کہا جی ہاں. اس لفظ سے
شارحین لکھتے ہیں کہ فرشتوں کو پہلے سے اطلاع تھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کی، اور جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو پوچھا گیا کہ پیغام بھیج دیا گیا ہے، اب بلا لیا گیا انہیں، تو دروازہ کھول دیا گیا۔ فلما فتح علونا السماء الدنیا، تو جب دروازہ کھلا ہم آسمان دنیا کی بلندیوں پر گئے، فَإِذَا رَجُلٌ قَاعِدٌ عَلَى يَمِينِهِ أَسْوِدَةٌ وَعَلَى يَسَارِهِ أَسْوِدَةٌ، تو اچانک دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے دائیں جانب کچھ لوگ موجود ہیں، بائیں جانب کچھ لوگ موجود ہیں۔ جب اذا نظر قبل یمینہ ضحک و اذا نظر قبل یسارہ بکا، جب وہ اپنے دائیں جانب دیکھتے ہیں تو ہنسنے لگتے ہیں، مسکرانے لگتے ہیں، اور جب اپنے بائیں جانب دیکھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں۔ فقال مرحبا من نبی الصالح والابن الصالح، تو جیسے ہی انہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کہنے لگے خوش آمدید ایک صالح نبی اور ایک صالح بیٹے۔ صالح کا لفظ جو ہے یہ بہت طویل اور بہت اچھے معنی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی صالح وہ ہوتا ہے جو اللہ کے حقوق بھی ادا کرتا ہے اور اللہ کے بندوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہے، تو یہ لفظ انہوں نے استعمال کیا۔ تو میں نے پوچھا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، میں نے پوچھا جبریل علیہ السلام سے، من ھذا، یہ کون ہے؟ قال ھذا آدم، یہ آدم علیہ السلام ہے، وَهَذِهِ الْأَسْوِدَةُ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ نَسَمُ بَنِيهِ فَأَهْلُ الْيَمِينِ مِنْهُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ وَالْأَسْوِدَةُ الَّتِي عَنْ شِمَالِهِ أَهْلُ النَّارِ۔ تو یہ جو نبی ہیں سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو آس پاس ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان کی اولادوں کی روحیں ہیں جو ابھی تک پیدا نہیں ہوئی، یہ پیدا ہو چکی ہیں، سارے لوگ موجود ہیں۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ اس آسمان کی جو وسعت ہے وہ کتنی بڑی ہے، کتنا بڑا آسمان ہے کہ وہاں پہ ساری روحیں موجود ہیں۔ دائیں طرف جو بیٹھے ہوئے لوگ وہ اہل جنت میں سے، اور جو بائیں طرف بیٹھے ہیں وہ اہل جہنم میں سے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ یہ پہلے سے جنتی ہیں یا پہلے سے جہنمی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، علم ہے، اس کو تقدیر کہتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز پیدا کی ہے تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہونا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی اپنے پاس لکھ رکھا ہے، جو اللہ کا علم ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس علم کے اعتبار سے مجبور ہیں، ہمیں اختیار ہے کہ ہم اپنے اعمال کریں، وہ اللہ کو پتہ ہے کہ نتیجتاً کیا ہے۔ فَأَهْلُ الْيَمِينِ مِنْهُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَإِذَا نَظَرَ عَنْ يَمِينِهِ ضَحِكَ، تو جب جنتیوں کو دیکھتے ہیں اپنے دائیں جانب تو مسکراتے ہیں، اور جب اپنے بائیں جانب دیکھتے ہیں تو انہیں رونا آ جاتا ہے۔ حتی عرج بی الی السماء الثانیہ، پھر اتنا مختصر سا قصہ بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ دوسرے آسمان کی طرف مجھے لے کر جبریل علیہ السلام چڑھتے ہیں۔ فقال لخازنها افتح، پھر اس کے جو نگران ہیں اس کو بھی کہتے ہیں کہ دروازہ کھولیں، تو بالکل وہی بات جو پہلا خازن اور پہلا نگران کہتا ہے پہلے آسمان پر، وہی بات دوسرا فرشتہ کہتا ہے۔ تو سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فذکر، یعنی حدیث اور زیادہ لمبی ہے لیکن قصہ مختصر، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ذکر کیا کہ انہ وجد فی السماوات آدم و ادریس و موسیٰ و عیسیٰ و ابراہیم صلوات اللہ علیہم، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کے بعد دیگرے، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک، پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام کو، پھر ادریس علیہ السلام کو، پھر موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم صلوات اللہ علیہم، ان انبیاء کرام کے ساتھ ملاقات کی۔ اور وَلَمْ يُثْبِتْ كَيْفَ مَنَازِلُهُمْ غَيْرَ أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّهُ وَجَدَ آدَمَ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا وَإِبْرَاهِيمَ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ، اور کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بہت زیادہ طویل باتیں ان کے حوالے سے نہیں ہمیں بیان کی، صرف اتنا بیان کیا کہ بھی فلاں آسمان پہ فلاں نبی ہیں، فلاں آسمان پہ فلاں نبی ہیں، اور چھٹے آسمان پر ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام موجود ہیں۔ تو انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فلما مر جبریل بالنبی بادریس، جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ادریس علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پاس سے گزرے تو انہوں نے بھی یہ بات کہی اور خوش آمدید کہا، انہوں نے کہا مرحبا بالنبی الصالح والاخ الصالح۔ آدم علیہ السلام نے کہا تھا کہ نبی، نیک نبی، صالح نبی کو خوش آمدید اور صالح بیٹے کو خوش آمدید، اور ادریس علیہ السلام اور باقی تمام انبیاء نے کہا کہ صالح نبی اور صالح بھائی، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام انبیاء آپس میں بھائی ہیں، ان کا دین ایک ہے۔
اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو پھر انہوں نے پوچھا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کون ہے؟ فرمایا کہ ادریس ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے، انہوں نے بھی ویسے ہی کہا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے، انہوں نے بھی ویسے ہی کہا۔ اور پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے کہا مرحبا من نبی صالح ولی ابن صالح، انہوں نے بھی بیٹا کہا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام جد امجد ہے، اور تمام جتنی بھی دنیا کے اندر مذاہب ہیں وہ سارے کے سارے یہ کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی ہے نہ عیسائی ہے، ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ اللہ کے لیے یکسو مسلمان ہے۔ وہ یہودی کہتے ہیں کہ ہمارے ہیں، عیسائی کہتے ہیں کہ ہمارے ہیں، مسلمان کہتے ہیں کہ ہمارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام یکسو مسلمان ہیں۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام سے ملنے کے بعد ثم عرج بی حتی ظہرت لمستوى اسمع فیہ صریف الاقلام، پھر ایک ایسی جگہ پر ہم گئے کہ جہاں پر کلموں کے چلنے کی آواز آ رہی تھی، وہاں کلمیں چلائی جا رہی ہیں، تو ان کی میں نے آواز سنی۔ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ففرض اللہ علی امتی 50 صلاۃ، یہ مختصر ہے حدیث، باقی قصہ اسراء و معراج کا مختلف احادیث کے اندر موجود ہے، لیکن کیونکہ کتاب الصلاۃ کے ساتھ اس کا تعلق ہے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ جتنا حصہ جو ہے جس سے مسئلہ ثابت ہو رہا ہوتا ہے حدیث کا اتنا ٹکڑا وہ لے کر آتے ہیں، باقی بہت سارے الفاظ جو ہیں یا اس کے جو حصے ہیں ان کو دوسری جگہ منتقل کر دیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں اللہ رب العالمین نے وہاں 50 نمازیں فرض کی۔ سب سے پہلے کتنی نمازیں فرض ہوئی؟ 50 نمازیں۔ کہتے ہیں فرجعت بذلک حتی مررت علی موسیٰ، میں جب واپس آیا تو نمازیں لے کر میں آ رہا ہوں، سیدنا موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی۔ انبیاء علیہ السلام کے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے ہیں، جس طرح اس حدیث میں بھی اور صحیح مسلم میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی انبیاء کرام علیہ السلام کے نام کے ساتھ یہ الفاظ بولے۔ تو کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے پھر یہ بات مجھ سے سوالیہ انداز میں پوچھی کہ ما فرض اللہ لک علی امتک، کہ آپ کی امت پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرض کیا ہے؟ تو میں نے بتایا 50 نمازیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کیونکہ یہ تجربہ کر چکے ہیں اور ان انسانوں کے ساتھ ان کی فطرت کو جان چکے ہیں، رہ چکے ہیں، تو انہوں نے کہا فرجع الی ربک، اپنے رب کے پاس واپس جائیں، فإن امتک لا تطیق ذلک، 50 نمازیں آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی۔ اور یہ بات دیکھیں کتنی ایک بڑی ان کی ہمارے ساتھ شفقت اور مہربانی ہے کہ 50 نمازیں فرض کی گئی اور آخر میں کتنی رہ گئی؟ 5 نمازیں۔ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ واپس جائیں، آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی ہے، تو کہتے ہیں کہ فراجعنی وفازع الشطرہ، کہ میں انہوں نے مجھ سے بار بار بات کی، تو آدھی نمازیں شطرہ ایک حصے کو بھی کہتے ہیں، 10 نمازوں کو بھی، 5 نمازوں کو بھی مختلف اس کے معنی کیے گئے ہیں، بہرحال کچھ حصہ نمازوں کا چھوڑ دیا۔ کہتے ہیں میں لے کر واپس آ گیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس، تو میں نے کہا کہ بھائی آدھا حصہ یا کچھ حصہ کم کر دیا، تو انہوں نے کہا کہ دوبارہ جائیں اللہ کے پاس، اپنے رب کے پاس، آپ کی امت اس کی بھی طاقت نہیں رکھتی۔ کہتے ہیں میں واپس گیا، پھر کچھ حصہ چھوڑ دیا، فرجعت الیہ، میں واپس ان کے ساتھ جو ہے وہ میں نے اللہ رب العالمین سے بات کی، تو کرتے کراتے آخر میں 5 نمازیں رہ گئی، تو انہوں نے پھر مجھے کہا کہ آپ پھر جائیں، 5 بھی آپ کی امت پڑھ نہیں پائے گی۔ تو کہنے لگے، میں نے کہا استحییت من ربی، اب مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے، اب مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے کہ میں نے اتنی دفعہ اللہ تعالیٰ کو کہا اور اللہ تعالیٰ نے اسے خط کم کر دیا۔ ثم انطلق بی حتی انتہا بہ الی سدرۃ المنتہا، پھر مجھے جبریل علیہ السلام لے کر چلے، سدرۃ المنتہا تک گئے، یہ ایک بہت بڑا درخت ہے، اور وغشیہا الوان لا ادری ما ہی، کہتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا پہ بہت سے رنگوں کے وہاں پر مجموعات موجود تھے، مجھے یاد نہیں کہ وہ رنگ کس طرح کے تھے۔ ثم ادخلت الجنہ، پھر مجھے اس رات جنت میں داخل کیا گیا، جنت کا ایک دیدار اور وہاں پہ وزٹ ہوا۔ فَإِذَا فِيهَا حَبَائِلُ اللُّؤْلُؤِ، تو اس میں موتیوں کی بڑی بڑی عمارتیں اور بلڈنگیں اور گنبد موجود تھے۔ وَإِذَا تُرَابُهَا الْمِسْكُ، تو میں دیکھتا ہوں کہ اس کی جو مٹی ہے وہ مسک خوشبو ہے۔ تو یہ حدیث یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے ہیں
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو 11 اور 12 ہجری کے درمیان اسراء و معراج کا واقعہ پیش آیا، جب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو طالب اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمت دینے والے اس دنیا سے چلے گئے، اور اہل طائف نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم ڈھائے، تو اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے اور انسانی فطرت ہے کہ انسان جب کوئی کام کر رہا ہوتا ہے نا، دین کا کام ہے یا کوئی بھی کام ہے، جب تک اس کو تسلی دینے والا کوئی شخص نہیں نہ ہوتا، تسلی دینے والی کوئی ذات پیچھے نہیں ہوتی، انسان تھک جاتا ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب ظلم اور اکیلا پن اور بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کر رہی تھی، تو اللہ رب العالمین نے آپ کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے اسراء و معراج کا ایک واقعہ کہ حقیقتاً جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تھا کہ اے اللہ، یہ تو پرندہ جو ہے وہ زندہ کر سکتا ہے، یہ کس طرح تو مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ پریکٹیکلی طور پہ کر کے دکھایا، لیطمئن قلبی، تاکہ ان کا دل جو ہے وہ اطمینان حاصل کر سکے۔ تو بہت سی چیزیں انسان کی تقویت کے لیے، دیکھیں نا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پریشان ہوئے کہ بھئی یہ مکہ والے مجھے یہاں سے نکال رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بہت سے انبیاء کی مثالیں دے کر فرمایا اس سے پہلے بھی کئی انبیاء علیہ السلام کو اپنے اپنے شہروں اور اپنے اپنے ملکوں سے نکالا گیا ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ جب کبھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تنگ ہونے لگا، کسی نہ کسی نبی کا قصہ، کسی نہ کسی قوم کا قصہ اور واقعہ بیان کر دیا گیا کہ یہ کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے انسانوں پر، حتیٰ کہ پچھلے لوگ تو جب صحابہ کرام نے بھی اعتراض کیا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دینے کے لیے موجود تھے۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ اتنا ظلم ڈھا رہے ہیں، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابھی سے پریشان ہو گئے ہو، ابھی تو تم پر وہ ظلم نہیں ڈھائے گئے کہ ایک آدمی کے سر پر آری رکھی جاتی تھی، اس کو درمیان سے چیر دیا جاتا تھا، ابھی تو وہ دن نہیں آئے جب دو اونٹوں کے ساتھ ایک آدمی کو باندھ کر دونوں کو مخالف سمت چلا دیا جاتا تھا، تم ابھی سے پریشان ہو گئے۔ تو حوصلہ اور ہمت یہ دینے کے لیے کوئی نہ کوئی شخص موجود ہو تو کام ہوتا رہتا ہے، وگرنہ ایک وقت آتا ہے کہ انسان ٹوٹ جاتا ہے۔ تو قرآن و حدیث یہ مسلمانوں کو حوصلہ دیتی ہے، اور اسی طریقے سے کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے دینی معاشرے کے اندر، گھروں میں، ہر جگہ پر، جو لوگوں کو حوصلہ دیں، اور دین کا کام کرنے والے خاص طور پر ان کو حوصلہ دینا چاہیے، نہ کہ ان کی ٹانگیں کھینچنی چاہیے، اور اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق اور مدد بہت ضروری ہے۔ تو قصہ مختصر یہ کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء و معراج کروائی گئی اور اس میں 50 نمازوں کا تحفہ دیا گیا، لیکن اس کو 5 کر دیا گیا، تو یہ 5 نمازیں ہی 50 کے برابر ہیں۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ ہیں تو 5 لیکن اجر 50 کا ہی ملے گا، کیونکہ میرے ہاں جو قول ہے وہ تبدیل نہیں ہوتا۔ اور اس کی دلیل پھر قرآن کریم میں بھی موجود ہے کہ الحسنۃ بعشر امثالھا، ایک نیکی 10 کے برابر ہوتی ہے نا، تو ایک نماز جب پڑھی جائے تو کم از کم 10 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، تو 5 نمازیں وہ 50 کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو نماز یہ اللہ رب العالمین نے ایک خاص تحفہ سمت کو دیا ہے، جس کا تعلق رب کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ ہے۔ اللہ کے سامنے جھکنا، اللہ کے سامنے سجدہ کرنا اور اللہ کو راضی رکھنا، اس کے لیے سب سے بہترین چیز نماز ہے۔ اس کے اندر دعا ہے، اس کے اندر توحید ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین کے سامنے جھکنا ہے، عاجزی اور انکساری ہے، اس میں انسان کا تکبر ٹوٹتا ہے کہ امیر و غریب سب برابر کھڑے ہوئے ہیں، اس میں انسان کے لیے بہت سارے اسباب موجود ہیں، اور جو شخص نماز پڑھتا ہے اللہ رب العالمین اس سے راضی ہو جاتے ہیں اور اس کے تمام معاملات حل کر لیتے ہیں۔ تو وقت ہمارا ختم ہو چکا ہے، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں پکا سچا نمازی بنائے اور ہماری زندگیوں میں نماز کی محبت اور نماز کے ساتھ تعلق ایسا پیدا کر دے جیسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا تھا۔ جزاکم اللہ خیرا۔